باب الحوائج کے دروازوں پر حاجتیں لے کر آنے والا، دوسروں کی حاجتوں کو روانہ لینا تھا۔ آزاداران محترم، بی بی معصومہ کم چھوٹی سی ہیں۔ ہاں بی بی، آپ کو تو پتہ چلا نا کہ جب آپ کے بابا چلے گئے آپ کے اوپر کوئی سختیاں تو نہیں تھی، آپ کو کوئی تازیانے نہیں مار رہا، آپ نے اپنے باپ کے اس بدن کو دیکھا نہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا قید میں اتنا نحیف ہو گیا تھا، اجرکم اللہ، خود مولا آپ کی حاجتوں کو روا کرے۔ بی بی معصومہ وسیلہ بنے آج کی رات اپنے باپ کی بارگاہ میں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کو خالی ہاتھ یہاں سے نہ جانے دے۔ میری بی بی معصومہ، ہمارے اوپر بڑا آپ کا کرم ہے، آپ کی وجہ ہی سے تو ہم دنیا میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یہ الفاظ جاری نہیں ہونے تھے۔ آیت اللہ شہاب براشی کہتے ہیں کہ میں بی بی کی زری کے پاس کم میں گیا، میں نے پکڑ کر بڑا گریہ کیا، میں نے کہا بی بی آپ میرے حالات جانتی ہیں، میرے مالی حالات اتنے تنگ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ کہا میں بڑا ناراض ہوتا ہوا واپس آ کر سو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل بیت کی ہم پر نگاہ نہیں ہے، دیکھیے آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دک الباب ہوا، دیکھا حرم کا خادم کھڑا ہوا تھا، کہا کہ بی بی نے بلایا ہے۔ کہتا ہے میں گیا، صحن آئینہ جو تلا سب سے بڑا صحن ہے نا کم میں، وہاں گیا، دیکھا کچھ خواتین صحن آئینہ صاف کر رہی تھیں، کہا یہیں رک جاؤ بی بی آنے والی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا بی بی آ رہی ہے، بی بی بالکل اپنی جد ماجدہ سجدہ سیدہ کی طرح کمزور سی تھی، کیونکہ انہوں نے بی بی کو بھی خواب میں دیکھا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں دو زانوں گھٹ گیا، جھک گیا، میں ان کی اولاد میں سے تھا۔ بی بی نے کہا مجھے شہاب مراشی، تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہم نے تم پر نگاہ کی ہوئی ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم تم سے واقف نہیں ہیں؟ آزاداران محترم، ابھی یہ کہنا تھا، شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی، روتے روتے بی بی کی زری پہ کہا بی بی مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی کہیں گے بی بی ہمیں معاف کر دے، اپنے والد محترم کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرے۔ ہاں بی بی، مگر آپ نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ایک ماننے والا جب وہ پہنچا کہ کہاں میرا امام زندان میں ہے، تو کہا دیکھو اس زندان میں ایک سوراخ ہے، بس یہیں تک تمہیں پہنچا سکتے تھے، آگے ہم بھی نہیں۔ اس نے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب دیکھا تو امام نظر نہیں آئے۔ کہا امام کہاں ہے؟ کہا دیکھو تمہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا۔ کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ کہا یہی تو امام ہے، اتنے کمزور، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیا۔ ارے 3 دن تک جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا، لوگ جب آئے تو ہر کوئی رک گیا، جانور رک گئے تو پتہ چلا ارے یہ رافضوں کا امام ہے، ارے کس غربت میں امام کو دفنایا گیا۔ آزاداران محترم، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہوں گا، میرے مولا نے وہ قید برداشت کی، مگر بغداد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ جہاں پر اطراف میں گانے اور ناچ کی آوازیں آتی تھی۔ میرے مولا نے وہاں اپنے ماننے والے سے یہی کہا تھا کہ تم مجھے واپس اس زندان میں ڈال دے، میرے لیے وہ ضروری ہے کہ خدا کا گناہ نہیں میں سن رہا۔ اور آج ہم ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جشن مولا کائنات کا مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، جشن کہتے ہیں۔ ارے کس منہ سے وقت کے امام کو منہ دکھائیں گے کہ جشنوں میں آج ہمارے یہاں محفلیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں۔ آزاداران محترم، میرا مولا تنہائی خلوت میں چلا گیا، میرے مولا کو غسل کفن دے دیا گیا، مولا کو دفنا دیا گیا، مگر میرا سلام ہو اس بیٹی پر کہ جو روز عاشورہ خاک میں آلودہ ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھتی رہی اور کیا کہا، کہا پھپھی جان یہ کون ہے؟